أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم سب اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ، اور رشتہ دار پڑوسی ہوں یا پھر غیر رشتہ دار پڑوسی ہوں یا تمہارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہو، اور اسی طرح سے مسافر ہو، اور جو تمہارے ماتحت ہیں ان سب کے ساتھ بھلائی کا اور احسان کا معاملہ کرو. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنی بڑائی جتلاتے ہیں، گھمنڈی ہیں، یا پھر دوسروں پر فخر کرتے ہیں، اپنی بڑائی جتلاتے ہیں اور متکبر بن کر دنیا میں زندگی گزارتے ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. اللہ کے حقوق میں سب سے بنیادی حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. اور جب بندہ ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تو اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ اس کو عذاب نہ دے. اور پھر والدین کے حقوق میں اللہ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق جو ہے والدین کا ہے. قرآن مجید میں جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ان کے حقوق بتلائے ہیں، یعنی ان کے حق کی عظمت کا جو ہے اس سے پتہ چلتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرنے کا حکم دیا. احسان کے برتاؤ کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ حق سے بڑھ کر معاملہ کیا جائے، اور اسی طرح سے رشتہ داروں کے ساتھ بھی بھلائی کا معاملہ کیا جائے. رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ جو رشتہ داری جوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے جوڑیں گے، اور جو رشتوں کو توڑتا ہے اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیں گے. یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا اور اس کے بڑے فضائل سنا ہے. حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں قیامت کے دن اتنے قریب ہوں گے. 2 انگلیوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا. اور پھر ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے اور وہ صرف اللہ کے لیے ہاتھ پھیرتا ہے تو اس کے سر پر جتنے بال ہیں اس کے ہر بار کے بدلے میں اس کو نیکی ملتی ہے. اور یتیموں کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرنے والا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے جنت میں اکٹھا ہوگا، یعنی اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جگہ ملے گی. تو اسی طرح سے جو ہے پڑوسی ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں. اسلام ہر ایک کا حق اس کو دینے کا نام جو ہے یہ اسلام ہے، اور اس میں پڑوسیوں کا حقوق جو ہے، پڑوسیوں کے حق کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس بار بار آ کر پڑوسیوں کے بارے میں جو ہے تاکید کرتے تھے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. پڑوسی مسلم ہو، غیر مسلم ہو، رشتہ دار ہو یا پھر جو ہے غیر رشتہ دار ہو، جو بھی پڑوسی ہو اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے.
فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی اس کے شر سے جو ہے محفوظ نہ ہو، مامون نہ ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آ کر بار بار پڑوسیوں کے سلسلے میں جو ہے تاکید کرتے تھے، حتیٰ کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ اتنی تاکید کر رہے ہیں کہ وہ اب جو ہے یعنی ان کو وراثت میں بھی حق دیا جائے گا، اتنا زیادہ جو ہے پڑوسیوں کے سلسلے میں یعنی اسلام میں تاکید کی گئی ہے، لہذا اس کا لوگ خیال رکھیں۔ پڑوسی چاہے مسلم ہو، غیر مسلم ہو، رشتہ دار ہو، غیر رشتہ دار ہو، سب کا حق ہوتا ہے۔ فرمایا حدیث میں کہ اگر تم کوئی سالن بناؤ تو شوربہ بڑھا دیا کرو، تھوڑا اس میں پانی بڑھا دیا کرو، اور پھر اس کو جو ہے ایک جو ہے کٹورا یا پھر جو ہے ایک پیالی وہ پڑوسی کے گھر میں بھی بھیجا کرو۔ تو یہ جو ہے پڑوسیوں کے حقوق ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک حدیث میں فرمایا کہ وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا کہ جو پیٹ بھر کر کھاتا ہو اور اس کا پڑوسی بھوکا سوتا ہو، تو یہ پڑوسیوں کے حقوق ہیں۔ پھر اسی طرح سے جو اس کے ماتحت ہیں، غلام باندھی اس زمانے میں ہوتے تھے، یا ہمارے ماتحت جو بھی ہوں، ہماری اولاد ہو، تو ان کے حقوق ہیں، ان کے حقوق کی ادائیگی کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے تک پوری زندگی جو ہے خود کر کے دکھایا، اور پھر مرتے وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے امت کو دو باتوں کی وصیت فرمائی اور تاکیدی حکم فرمایا کہ الصلاۃ، ایک تو نماز کا خیال رکھنا جو اللہ کے حقوق میں ایک بہت بڑا حق ہے، پھر اسی کے ساتھ ساتھ فرمایا وما ملکت ایمانکم، تمہارے ماتحت جو ہیں ان کا لحاظ کرنا، ان کے حقوق کا خیال رکھنا، ان کے سلسلے میں جو ہے کوئی حق تلفی مت کرنا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتے ہوئے بھی اس کی تاکید فرمائی ہے۔ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اپنی بڑائی جتلاتے ہیں، تکبر کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارتے ہیں اور گھمنڈ کے ساتھ چلتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اپنی بڑائی جتلانا، اپنی جو ہے ہمیشہ جو ہے اپنی سناتے رہنا، یہ اللہ کو بھی پسند نہیں ہے، ایسے لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ متواضع رہنا، چھوٹا بن کر رہنا، اپنے آپ کو جو ہے چھوٹا بن کر جو ہے اپنی بڑائی کا اظہار کیے بغیر دنیا میں زندگی گزارنا، ایسے لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ ایسے لوگوں کو بڑا کرتے ہیں، اور جو اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کو جو ہے لوگوں کی نگاہ میں بھی چھوڑا کرتے ہیں۔ میرا اللہ تعالیٰ نے ہاتھوں سے صحیح سبق لینے والا